بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ شوال سے متعلق ہے اور انشاءاللہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اس منتھ کو آگے کیسے لے کے چلیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، رمضان سے متعلق، رمضان کے ریفلیکشن سے متعلق، تاکہ ہم آگے شوال کی طرف موو کر سکیں۔ اچھا، جو ہم نے رمضان گزارا ہے نا، ظاہر ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو ہمیں ٹرین کرنے آتا ہے اگلی اپنی زندگی کے لیے، جس کے بعد ہم نے مہینے گزارنے ہیں، اور پھر ایک دفعہ پھر رمضان آتا ہے اور پھر وہ ہمیں ٹرین کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس مہینے میں سب لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھتے ہیں۔ ایک تو انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایک وہ بھی فرق آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہم ایکسائٹمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال یہاں رکھ رہی ہوں جس کو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں نہ دیں، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال ضرور ہم نے پوچھنا ہے کہ جو اندر میرے احساس رمضان میں آیا تھا، کیا وہ ابھی بھی ہے؟ اور دوسری اسی چیز میں ایڈ کر رہی ہوں کہ میرے جو، یعنی اس میں کیفیت ہم نے بیسیکلی کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو عادات میں نے رمضان میں اپنائی تھی، کیا وہ میں آگے لے کے چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر عید کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں، یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، لیکن ایز اے ریمائنڈر ہمیں ظاہر ہے ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ریمائنڈرز ہیں وہ مومنوں کے لیے بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام دہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی 30 جو اس کے فاسٹنگ تھی کمپلیٹ ہے، پھر اس کے بعد اس نے 6 روزے ایڈ کیے شوال کے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اس میں ہم لوگ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہمارے رمضان ہے نا وہ 30 روزے ہیں، ظاہر ہر کسی نے رکھنے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ کیا بات ہے، من صام رمضان، یعنی اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ بیماری میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے روزے چھوٹ گئے، اب شوال کے روزے آگے رکھنے، یہ بھی ہے۔ یا سم ٹائم حیض ہوتا ہے، فیمیلز کو اگر دیکھا جائے تو ان کے ایام خاص ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی روزے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، یا کسی کے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے، ظاہر ہے روزے چھوٹ تو سکتے ہیں نا، جان بوجھ کے نہیں، تو وہ روزے بھی ہم نے رکھنے۔ اچھا، اس پہ ایک اوپینین یہ ہے کہ آپ یہ رکھیں، روزے مکمل کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ ظاہر ہے شوال کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگ پہلے شوال کے رکھ لیں، پھر بعد میں یہ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں اس میں قرآن میں بھی ہمیں کہا گیا کہ جو وہ ہے رمضان ہے اس کی تعداد کو بعد میں پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے اس کے روزے مکمل ہوئے ہوئے ہوں، اس حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کا کیا ہے، یہ اس میں یہ حدیث سے ہمیں تھوڑا ریفرنس ملتا ہے کہ یہ ہم نے ایسے روزے رکھنے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز میں یہ سوچتی ہوں کہ رمضان ہمیں ٹرین کرنے آیا تھا، تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اب ہم شوال میں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے ارد گرد، کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی ارد گرد روزے رکھ رہا ہو۔ اب ہمارا یہاں پہ کیا عمل ہوگا، اب ہمارا ایکسٹرا عبادات کا کیا عمل ہوگا، تو یہ انشاءاللہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کتنی لالچ اور کتنی حرص ہوگی ہمارے اندر کہ ہم اپنے زندگی کا، ساری زندگی کا صیام کا ثواب لکھوانے کے لیے کتنے خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دعائیں شامل رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوسلی دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہم نے رمضان میں کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آگے ہمیں کنسسٹنسی کی جو ہے کنسسٹنسی سے عمل کرنے کی جو ہے وہ عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ ہم کر سکیں۔
تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک دعا بھی بتا دیتی ہوں، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم سے رمضان کو ایکسیپٹ کر دے، وَأَعِنَّا عَلَىٰ طَاعَتِكَ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی قوت عطا فرما، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے ہوں، ماننے والے لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی شوال کے روزے رکھنا چاہ رہے ہیں، شوال کا یہ 6 روزے مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ رمضان کے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو سون آفٹر عید کریں، یعنی عید کے فوراً بعد کوشش کریں کہ ہم لوگ وہ روزے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ڈیلے کرتے ہیں نا، تو وہ پھر چیز ڈیلے ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، موٹیویشن بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم فوراً عید کے بعد روزے رکھیں، اگر ہم نے کوئی روزے مکمل بھی کرنے ہیں تو وہ ہم پہلے مکمل کر لیں، اور پھر ہم شوال کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میری طرف سے ایک ریمائنڈر تھا آپ کو۔ اب اس ٹائم پہ میں یہاں پہ باہر موجود ہوں، اور میرے ارد گرد کافی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ میرے اس سائڈ پہ جو ہے ڈاگز ہوتے ہیں، ان کو لایا گیا اور ان کو تھوڑا ٹائم پاس کروایا جا رہا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور سامنے میری یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہے اور کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی اس چیز نے ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا اس ویڈیو کو، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، بلکہ یہ اس سے تو مجھے ایک ریمائنڈر مل گیا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو یاد کراؤں کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے جو رمضان دیا تھا نا، اس میں ہماری ایٹنگ ہیبٹ بھی تھی کہ ہم ہیلدی کھائیں، ہم تھوڑا چھوڑ کے کھائیں، ہم بالکل کھانے کے پیچھے مت بھاگیں، اور اپنا خیال بھی رکھیں صحت کا بھی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی صحت کا اس لیے خیال رکھیں کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان 2 چیزوں کی قدر نہیں کرتا، ایک صحت اور اس کی ایک جو جوانی ہے، اور ایک وقت۔ تو اس کے ڈھلنے سے پہلے، اس کے جانے سے پہلے اس کا خیال رکھیں، جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم اتنا کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اور جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔